الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، کتاب التوحید میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے ما جاء فی الطیرہ کے باب میں چل رہے ہیں. آج یہ حدیث پڑھیں گے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسے طیرہ کے مسائل میں، بدشگونی کے مسائل میں اسے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قالوا وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة. ولهما یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. عن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں مدینہ میں پورے 10 سال، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اور انس رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور اس دعا کی برکت واضح طور پر نظر آئی تھی کہ ان کی بہت زیادہ اولاد ہوئی، اور اسی طرح سے ان کا درخت بھی، ان کا مزرع اور ان کا باغیچہ سال میں 2 بار پھل دیا کرتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی. آپ نے دعا کی تھی اللہم بارک لہو فی مالہ و اہلہ، اے اللہ ان کے مال اور اہل و عیال میں برکت عطا فرما. تو مال میں ظاہری برکت یہ ہوئی کہ باغیچہ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا، اور اولاد اتنی بڑی تعداد میں ہوئی کہ خود انہیں ان کی گنتی معلوم نہیں تھی کہ بیٹے پوتے پڑپوتے ان کی نظروں کے سامنے کتنے ہوئے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ویعجبنی الفال، کہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں اور بدشگونی کوئی چیز نہیں. اس پر ہم گزشتہ دروس میں تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے. اس کے بعد اس حدیث میں نئی بات ایک یہ آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُعْجِبُنِ الْفَال، اور مجھے فال اچھا لگتا ہے، میرے نزدیک فال پسندیدہ عمل ہے. اسے وہ فال نہ سمجھیں جو آج کل لوگ فال نکالتے ہیں، قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، غیب کا حال معلوم کرتے ہیں. یہ فال مراد یہاں نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومل فال، اور فال کیا ہے جو آپ کو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ، پاکیزہ بات، اچھی بات، اچھا کلمہ، یہ فال ہے. کیا ہے اچھا کلمہ سے مراد؟ اس کی شرح اہل علم نے کی ہے اور بتایا ہے کہ فال کیا ہوتا ہے. فال یہ شگون کی ایک قسم ہے. شگون کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوئی بد شگونی، برا شگون، اور ایک نیک شگونی، اچھا شگون لینا. شگون کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کے بارے میں کوئی توقع جو انسان رکھتا ہے. اگر مستقبل کے بارے میں برا توقع رکھے تو وہ بدشگونی ہے، اور اگر مستقبل کے بارے میں نیک توقع رکھے، اچھی توقع رکھے، تو وہ نیک شگونی ہے اور وہ فال ہے. تو بدشگونی لینا یہ شرک ہے، آپ اس سے پہلے جان چکے ہیں. چاہے وہ بدشگونی افراد سے ہو، اعیان سے ہو، اصوات سے ہو، آوازوں سے ہو، گنتیوں سے ہو، حروف سے ہو، کسی چیز سے بھی بدشگونی ہو. کیونکہ بدشگونی میں ایک انسان اللہ تبارک و تعالی سے اچھی امید نہیں رکھتا، اچھی توقع نہیں رکھتا، بلکہ ہمیشہ خوف میں رہتا ہے، اور اس کی زندگی غموں میں اور فکر میں رہتی ہے. بجائے اس کے کہ انسان اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ سے اچھی توقع کرے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر عطا فرمائے گا، میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، وہ میرا رب ہے، وہ مجھے سب کچھ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، بلا مانگے کتنا کچھ اس نے دے رکھا ہے. تو اس رب سے خوش گمانی اور خوش امیدی کے بجائے
اس سے بدگمانی اور بری امیدیں جو رکھتا ہے تو یہ بدشگونی ہے، اور نیک شگونی اس کے ساتھ حسن ظن ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک شگون کو پسند فرمایا اور بدشگونی کو ناپسند فرمایا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی زندگی میں یہ طریقہ رہا، یہ سنت رہی کہ تمام چیزوں میں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی تھی اس سے انسانوں کو روک دیتے تھے اور اس سے انسانوں کو محفوظ کر دیتے تھے، اور جن چیزوں میں ان کے لیے خیر کا پہلو ہوتا تھا اسے آپ باقی رکھتے تھے۔ تو یہاں پر خیر کا پہلو ہے اس میں۔ جب کوئی آدمی اچھا شگون لیتا ہے، بھلے ہی یہ انتہائی کمزور چیز ہے انسان کے لیے، یعنی اسے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہوتا تو یہ جو اس کی تقدیر میں ہے، لیکن اس سے فوری طور پر جو اس کو خوشی ملتی ہے، جو اطمینان ملتا ہے، اس سبب کو بھی چونکہ یہ انسان کے لیے خیر ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال اور خیر کو پسند فرماتے تھے، اور جو چیز کمال اور خیر تک پہنچانے والی ہو اسے بھی پسند فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے۔ آپ نے کسی خوبصورت شخص کو دیکھا، آپ نے کوئی اچھی سی آواز سنی، آپ نے کوئی پیاری سی بات سنی، تو اس سے آپ کی طبیعت کو ایک سرور حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ سرور جو حاصل ہوتا ہے یہ طبعی چیز ہے، اور اس طبعی چیز کو باقی رکھا گیا، اس کو جو ہے ختم نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں کوئی مفسدہ، کوئی برائی، کوئی خرابی نہیں تھی۔ اسی لیے امام حلیمی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فال اس لیے پسند تھا کیونکہ فال یہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے، اور ایک صاحب ایمان کو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ کو بدشگونی اس لیے ناپسند تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے، بلا کسی سبب کے، بلا کسی یقینی سبب کے اللہ کے ساتھ محض بدگمانی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدشگونی ناپسند تھی، بلکہ وہ شرک میں سے ہے۔ تو اس کی مثال ایسے دیکھیں کہ جیسے ایک آدمی پریشان تھا اور اس نے یہ آواز سنی، کوئی پکار رہا ہے کسی کو، یا نجیح، او کامیاب۔ تو کامیاب کا لفظ سن کر کے اسے خوشی ہوئی کہ میں نے یہ لفظ سنا، اس لیے میرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ یا اسی طرح سے جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اپنا پیغام رساں بنا کر کے اپنا پیغام بھیجتے تھے دعوت دینے کے لیے، تو ایسے شخص کو اختیار کرتے تھے جس کا نام اچھا ہو، اس کا نام سنے تو پھر اس کی وجہ سے ایک اچھا احساس آئے۔ تو یہ چیز فال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا فال لیتے تھے۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے صلح کرنے والے آ رہے تھے جا رہے تھے اور معاملہ طے نہیں پا رہا تھا کہ سہیل ابن عمرو آئے معاملے کو، صلح کو طے کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے شگون لیا اور آپ نے فرمایا جاء سہیل سہل اللہ امرکم، کہ اب سہیل آئے ہیں صلح کے معاملات طے کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ تو سہیل ان کا نام تھا، اس سے سہل ہونا، آسان ہونا، آپ نے نیک شگون لیا۔ تو نیک شگون لینا جائز اور درست ہے، اور بدشگونی حرام اور شرک ہے۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں تیزی کے ساتھ میں۔ وَلِأَبِي دَاؤُودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك۔ یہاں پر عقبہ ابن عامر صحابی کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ عقبہ کے بجائے عروہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ابو داؤد کے نسخوں میں اور مسند احمد میں ہے کہ عروہ ہونا چاہیے عقبہ کے بجائے۔ بہرحال عروہ کی روایت ہے اور صحیح سند کی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسنها الفال، کہ فال یہ اچھا ہے اس میں سے. تو گویا شگون میں یہ بھی شامل ہے، ایک برا شگون اور ایک اچھا شگون. شگون کی دو قسمیں ہوئی، بد شگونی اور نیک شگونی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد شگونی کا انکار فرمایا اور نیک شگونی کا اقرار فرمایا. اس لیے آپ نے فرمایا احسنها الفال، کہ فال یہ بہتر ہے، ان دونوں میں فال بہتر ہے. اور جیسے ایک میں مفسدہ ہے ایک میں خیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ میں نے بتایا کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جو مفسدہ ہوتا تھا اس کو ختم کرتے تھے، جو خیر ہوتا تھا باقی رکھتے تھے. جیسے رقیہ کا معاملہ ہے، جھاڑ پھونک کا معاملہ ہے، تو جو شرک کے ساتھ رقیہ کیا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا. لا باس بالرقیہ ما لم یکن فیہ شرک، کہ رقیہ اور جھاڑ پھونک اگر شرک نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر شرک ہے تو وہ رقیہ حرام ہے. تو اسی طرح سے شگون میں اگر نیک شگون ہے جس میں خیر ہے، جس میں بھلائی ہے، جس میں اللہ کے ساتھ خوشگمانی ہے، جس میں اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے، تو وہ ممنوع نہیں ہے، وہ جائز ہے، وہ قابل قبول ہے. اور اگر بد شگونی ہے، اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، برا توقع ہے، مستقبل کے بارے میں بلا وجہ کا خوف ہے، تو وہ مفسدہ ہے، نقصان دہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا. پھر اس کے بعد میں فرمایا وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، بدشگونی کبھی کسی مسلمان کو اس کے عزم سے واپس نہیں کرتی. ایک مسلمان جب کسی کام کا عزم کر لیتا ہے اور بدشگونی والی بات کوئی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپنا کام نہیں چھوڑ دیتا. اس کے مفہوم مخالف کیا ہوا؟ اس میں تعریض اور اشارہ کیا ملا کہ وہ کافر ہوتا ہے جو بدشگونی کی وجہ سے اپنا عزم تبدیل کر لیتا ہے. کافر بدشگونی کی بنا پر اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، اپنا عزم تبدیل کر لیتا ہے، لیکن ایک مسلمان بدشگونی کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑتا. دل میں احساس بھی آئے تو بھی اللہ پہ توکل کر کے وہ اپنا کام کرتا ہے. گھر سے نکلے گاڑی خراب ہو گئی، ارے یار سفر کی ابتدائی میں گاڑی خراب ہو گئی ہے، مسئلہ چلو لوٹ چلو. نہ، مسلمان نہیں لوٹتا. بلی راستہ کاٹ گئی، نہیں کام خراب ہو جائے گا، چلو یہ کام نہ کرو. دودھ کا پیالہ الٹ گیا، نہیں کام خراب ہو جائے گا. یہ سب فضولیات ہیں، بدشگونی ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. مسلمان نے جب ایک کام کا عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، تو بدشگونی کی کتنی ہی چیزیں آئیں اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہیں. وہ اقدام کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، وہ اللہ پر توکل کر کے کر گزرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، کسی مسلمان کو بدگمانی واپس، بدشگونی کسی مسلمان کو واپس نہیں کرتی. پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ، جب کوئی شخص کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے جس سے دل میں بدشگونی کا خطرہ آ سکتا ہو، بدشگونی کا تصور آ سکتا ہو، تو یہ دعا پڑھ لیا کرے تاکہ اللہ پر توکل کا اعلان کر دے، اپنی زبان سے بھی کہہ دے اور دل میں بھی اسے پختہ کر لے اللہ پر توکل کو، کہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے. تو کیا دعا پڑھے؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک. اے اللہ، نعمتیں عطا کرنے والا فقط تو ہے. اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ نعمتیں عطا کرنے والا فقط تو ہے، تیرے سوا اور کوئی نعمتوں کا عطا کرنے والا نہیں ہے. ولا يدفع السیئات الا انت، اور اے اللہ تیرے سوا کوئی مصیبتوں کا ٹالنے والا نہیں ہے، مصیبتوں کا ٹالنے والا فقط تو ہے. ولا حول ولا قوة الا بک، اور اے اللہ تیرے بغیر کسی کے اندر کوئی طاقت و قوت اور کوئی حس و حرکت نہیں ہے. حول
تحویل تبدیلی، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت، ہٹنا، تو آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، ایک حالت تبدیل نہیں ہو سکتی، غم خوشی میں نہیں بدل سکتا، فقیری امیری سے نہیں بدل سکتی، مصیبتیں نعمتوں سے نہیں بدل سکتی، لا حول، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ولا قوہ، اور کوئی طاقت نہیں مل سکتی، الا بک، مگر اللہ کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہی حالات کو تبدیل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی قوت و طاقت عطا فرماتا ہے، کمزوروں کو وہی قوی بناتا ہے۔ تو اللہ پر ہی اپنا اعتماد کرنا چاہیے، خود کو بھی سنا لینا چاہیے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ دعا پڑھ کے سنا دینا چاہیے جہاں کوئی بدشگونی کی بات ہو، تاکہ اللہ پر توکل کا اعلان ہو جائے اور یہ اعلان ہو جائے کہ ایک مسلمان بدشگونی کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔